السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ عروسہ میری دوست تھی، ہمارے مزاج ایک سے تھے، تبھی ہماری دوستی مثالی تھی۔ ایسی دوستی کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، کالج کی تعلیم مکمل کر کے وکالت پڑھنے لندن چلی گئی۔ یوں میری اور اس کی راہیں جدا ہو گئیں۔ میں نے میڈیکل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ داخلہ تو مجھے مل گیا، لیکن والد صاحب اس پر راضی نہ تھے کیونکہ کالج کے اخراجات کا مسئلہ تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے والدہ کے سمجھانے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب میرے سامنے سوائے پڑھائی اور محنت کے اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ پہلے تو عروسہ کے خطوط آتے تھے، پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور میرا اس سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ کالج میں میری کوئی عروسہ جیسی دوست نہ بنی، اکیلی تھی، تبھی وہ زیادہ یاد آتی تھی۔ سچ ہے، بچپن کی دوستی اور بعد کی دوستی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہی دنوں میری واقفیت ذیشان سے ہو گئی۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، منفرد قسم کا لڑکا تھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتیں، تبھی اس کے گروپ میں چلی گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، میرا تنہائی کا احساس ختم ہونے لگا۔ ذیشان کے ساتھ دوستی میں خود کو بھلا بیٹھی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی اتنا اچھا انسان مل جائے گا کہ اس کے ساتھ زندگی اتنی اجری اور ہر راستہ روشن نظر آئے گا۔ ذیشان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاؤس جاب تک ہم ساتھ رہے، اس کے بعد ہماری راہیں الگ ہو گئیں۔ ایک دن ہمارے گروپ کی ایک لڑکی تارا نے مجھے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم پرسوں میرے گھر آ جانا کیونکہ ہم سب ذیشان کی پارٹی کر رہے ہیں۔ میں تارا کے گھر آخری بار اس سے ملی، ہماری آنکھیں جدائی کے خیال سے نم تھیں۔ اس نے کہا میں ضرور لوٹوں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ میں حوصلہ ہار بیٹھی تھی، لیکن اس نے حوصلہ دیا، وہ میرے دل میں امید کی شمع روشن کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے سنی سنی ہو گئی اور میں اداس رہنے لگی تھی۔ امی شادی کی بات کرتی تو میں ٹال جاتی، پھر ایک اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اس دوران ذیشان کا کوئی فون نہ آیا۔ رفتہ رفتہ اس کی طرف سے نا امید ہوتی گئی۔ میری ہم عمر لیڈی ڈاکٹرز میں سے اکثر کی شادیاں ہو گئیں۔ امی کہتی کہ تم بھی اب گھر بسا لو، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران والد صاحب انتقال کر گئے۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بھابیاں شروع میں میرا خیال کرتی، لیکن بعد میں ہر کوئی اپنی اپنی گھر گرہستی میں مگن ہو گیا، سو وہ بھی میری جانب سے لاپرواہ ہو گئیں۔ یوں ہی 8 برس بیت گئے، مگر مجھے جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ سوچتی تھی کہ کاش ایک بار اس کی کوئی خیر خبر آ جائے، کوئی بتا دے وہ کہاں ہے، کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ آئے، ان کا نام صلاح الدین تھا۔ علاج سے ان کو فاقہ ہوا تو وہ عقیدت سے اکثر میرے پاس آنے لگے۔ مجھے بھی ان سے مل کر خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں آپریشن تھیٹر میں تھی تو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب آپریشن سے فارغ ہوئی تو ان کے پاس گئی، کہنے لگے، ڈاکٹر بیٹا میں آج ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرا بیٹا اور بہو لندن سے آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں، ضرور ان کو ملائیے۔ میں نے ٹائم دے دیا۔ اگلے دن وہ اسی ٹائم پر مجھ سے ملانے لے آئے۔ ان کو دیکھ کر میری نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھے، ان کی بہو اور بیٹا عروسہ اور ذیشان تھے۔ عروسہ تو مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی، لیکن ذیشان ساکت تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عروسہ ہمارے دلوں کی حیرت سے بے خبر اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پرجوش انداز میں باتیں کرنے لگی۔ مجھ کو ان پر رشک اور اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ عروسہ کو کسی شے کی کمی نہیں تھی، وہ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اسے زندگی کی ساری خوشیاں اور سہولتیں ملی، اور ذیشان جیسا شریک زندگی بھی اسی کو مل گیا۔ سچ ہے، دولت کے نقصانات کم اور فائدے بہت ہوتے ہیں۔ وہ اگر اتنی امیر نہ ہوتی تو لندن کیوں جاتی جہاں اسے شان ملا تھا۔ اس بے وفا نے طویل انتظار مجھے دیا اور زندگی کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ جب انسان کی اپنی قسمت کھوٹی ہو، پھر کسی سے کیا گلہ کرنا۔ میں نے بھی گلے شکوے دل میں دفن کر دیے۔ ذیشان نے تو میرا ذکر تک بھی عروسہ سے نہ کیا تھا، تو میں کیوں کرتی؟ میں نے بھی اس راز کو چھپا دیا کہ اپنی دوست کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی تھی۔ حیرت زدہ تھی کہ کچھ لوگ ماضی کو کتنا جلدی بھلا دیتے ہیں۔ کچھ دن پاکستان میں رہ کر یہ لوگ چلے گئے، لیکن مجھ کو بڑا دکھ دے گئے۔
جو میں کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن بابا صلاح الدین صاحب کے اصرار پر میں ان کے گھر گئی جہاں ان کی بیٹی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں اس سے ذیشان کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لندن میں عروسہ کے ساتھ ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں اس کی عزت چلی گئی تھی۔ تب ذیشان نے اسے سنبھالا کیونکہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں۔ تبھی والدین نے ذیشان سے کہا کہ وہ عروسہ سے شادی کر لے۔ اس نے ماں باپ کی التجا پر اس پریشان حال لڑکی سے شادی کر لی۔ گویا یہاں بھی ذیشان نے عظمت کا ثبوت دیا۔ میں نے تب خود کو سمجھا لیا کہ اب میری زندگی میری نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مجھے خدا نے شاید اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ اب میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا، سو میں نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب میں پیسوں کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے لیے پریکٹس کرتی تھی۔ اپنے کلینک پر بھی غریبوں سے واجبی سی فیس لیتی۔ ایک دن میری ملاقات ڈاکٹر یوسف سے ہوئی۔ وہ متاثر کن اور خاموش طبع آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے الگ تھلگ اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی۔ وہ صورت و شکل میں معمولی مگر ان کی شخصیت بہت خاص تھی۔ میں شروع سے ہی اچھی شخصیت والوں کی پرستار رہی تھی۔ مجھ کو حسن سے زیادہ شخصی خوبیاں لباتی تھیں۔ تب بھی مجھ سی آدم بیزار بھی ان سے متاثر ہو گئی، مگر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور نہ میں ان سے ہم کلام ہو سکی کیونکہ وہ مجھ سے سینئر اور بہت قابل ڈاکٹر تھے۔ حالانکہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ کر بات کر لیتی، مگر میرے دل میں شاید چور تھا کہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ کئی ماہ گزر گئے، میری کہانی جہاں تک تھی وہیں رہی۔ اس میں قابل ذکر موڑ نہیں آیا۔ ایک روز سنا کہ ڈاکٹر یوسف کو امتحان دے رہے ہیں، اسی لیے اسپتال سے چھٹی لی ہے۔ تبھی میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ان کے ایک دوست ڈاکٹر اشر سے ملنے چلی گئی۔ ان سے میری اکثر بات چیت رہتی تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ یوسف ایک ماہ کی چھٹی پر ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ڈاکٹر اشر کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ میں ڈاکٹر یوسف کو پسند کرنے لگی ہوں، انہوں نے کہا، ربیہ اب زیادہ دن تک تنہا نہ رہو تو اچھا ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ مطلب یہ کہ تم بہت جلد ایک خوشخبری سنو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو بیکار نہ جانے دو بلکہ گھر بسا لو۔ ڈاکٹر اشر کا میں بہت لحاظ کرتی تھی، اس لیے ان کو جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی، مگر پریشان تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ایک دن وہ آئے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے، کوئی خوشخبری مل گئی ہے کیا؟ بس ایسا ہی سمجھو، انہوں نے جواب دیا۔ ارے بھائی، قارون کا خزانہ ملنے والا ہے۔ دراصل یہ خوشی تم ہی سے متعلق ہے۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے۔ پتھر میں جونک لگ سکتی ہے نا؟ ہاں لگ تو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگلے لمحے وہ مجھے ڈاکٹر یوسف کی طرف سے پرپوز کر رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر سے میں خوش تھی مگر اوپر سے بناوٹی طور پر منہ بسور لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو ربیہ، ایسا ہیرا پھر نہیں ملنے والا۔ کیا منہ بسور رہی ہو پاگل لڑکی؟ اب تمہاری عمر ایسی لڑکیوں والی تو ہے نہیں کہ غصہ کرو یا شرما جاؤ۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچو اور گھر جا کر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اچھا سوچوں گی۔ ہاں اچھا ہی سوچنا۔ گھر آ کر سوچا کہ کیا میرا خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں نے کافی عرصہ بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، اپنے سفید ہوتے بال بھی دیکھے جن میں سفید بال چاندی کے تاروں کی مانند جھانک رہے تھے۔ امی جان میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھیں کہ میں نئے جوڑے سلوا رہی تھی، نئے جوتے خرید لائی تھی اور ڈرائنگ روم کے پردے بدلوانے کو کہہ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کچھ شوق رنگ بھی پسند آئے۔ ربیہ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ کیا اچانک کوئی پرانی سہیلی ملی ہے یا ترقی ہو گئی ہے؟ ہاں امی جان، کوئی پرانا دوست بھی ملا ہے اور ترقی بھی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا اور گنگنانے لگی تو اماں میرا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ اللہ کرے سدا اسی طرح مسکراتی رہو، انہوں نے دعا دی۔ ماں کی اس دعا میں کتنی وسعت تھی، اس کا مطلب تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب تک تہی دامن تھی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر اشر کا فون آیا۔ سوچ لیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ امی جان سے بات کی ہے، وہ بہت خوش تھی، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم بھی خوش ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں، میں نے کہہ دیا، حالانکہ اندر سے میں بہت خوش تھی اور ابھی تک میں نے ماں سے بات بھی نہیں کی تھی۔ بہن سے بات کی، کہا کہ تم میری مدد کرو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، پاگل ہوئی ہو جو اس عمر میں شادی کرنے چلی ہو؟ تمہاری شادی کی عمر گزر چکی ہے، اب یہ کھیل نہ کھیلو۔ مگر میں گھر بسانا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ ایک ہرے بھرے کنبے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ذیشان اگر میری زندگی میں نہ آتا، مجھے انتظار کرنے کا نہ کہتا، تو اب تک میں بھی ایک چہکتے مہکتے گلستان کی مالک ہوتی۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ابھی تک میرا چہرہ 1.5 عمری کا غمار نہیں تھا۔ میں توانا بھی تھی، گھریلو ذمہ داریاں سنبھال سکتی تھی۔
میرا دل بےتاب تھا اور میری روح تنہائی کے صحراؤں میں بھٹکنے سے اکتا چکی تھی۔ بہن سے مایوس ہو کر خود ہی اس کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر یوسف کا انتظار تھا، ان کے آنے تک خود پر قابو رکھنا تھا۔ فون کر کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمحہ لمحہ گنتے گنتے دن کٹ گئے۔ میری ان سے باقاعدہ ملاقات ان کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، براہ راست شادی کا پیغام دیا۔ ان کی بے سادگی نے میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد ہماری آپس میں بات چیت بڑھنے لگی۔ کتنے خوبصورت دن تھے۔ ترس گئی تھی میں پیار بڑے دو بولوں کے لیے، مگر زندگی میں سچی خوشیوں کا ملنا اتنا آسان نہیں۔ جب میں نے سنجیدگی سے شادی کا سوچا تو مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں انکل صلاح الدین نے آ کر بتایا کہ عروسہ اور ذیشان آئے ہوئے ہیں اور تم سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ ذیشان کا تو پتہ نہیں، عروسہ واقعی مجھ سے ملنے کو بےتاب تھی۔ وہ خود ملنے آ گئی اور آتے ہی میرے گلے لگ گئی، مگر ذیشان حیرت و حسرت کی تصویر بنا سامنے آیا، مجسمے کی طرح خاموش۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اس کی ڈاکٹر یوسف سے گہری دوستی ہے۔ دونوں نے ڈاکٹری کا ایک اعلیٰ امتحان اکٹھے پاس کیا تھا۔ لندن میں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ کبھی یوسف صاحب نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ پاکستان آ کر بھی دونوں ملے تو ذیشان نے ان کو بتا دیا کہ وہ لڑکی جو میرے خوابوں میں بستی ہے، سوتے جاگتے جس کا خیال میرے ساتھ رہتا ہے، وہ ڈاکٹر ربیہ ہے، جو تمہارے ساتھ اسپتال میں کام کرتی ہیں۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اور کیا کچھ ڈاکٹر یوسف کو اس نے میرے بارے میں بتایا تھا۔ بس ایک نام کے سوا ماضی کی ہر بات اپنے دوست سے کہہ رکھی تھی، اور جب نام بھی بتا دیا تو وہ چونک گئے۔ ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جیسے میرا خواب ٹوٹا ویسے ہی ان کا بھی ٹوٹ گیا۔ یوسف نے مجھ سے پوچھا، جیسے ذیشان تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم بھی ویسے ہی ابھی تک اس سے محبت کرتی ہو؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ میں نے خود کو ٹٹولا۔ ہاں، ابھی تک میرے دل کے سنگسان پر ذیشان کی مورتی سجی ہوئی تھی، وہاں یوسف کا عکس کہیں بھی نہیں تھا۔ انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سوال پر میں خاموش تھی، مگر میرا چہرہ بول رہا تھا اور وہی سچ تھا۔ تو کیا شادی کرنا تمہاری ضرورت ہے؟ تمہیں تنہائی کا ساتھی اور ایک آباد گھر چاہیے۔ اس بات کا تمہارے دل سے، تمہاری روح سے کوئی تعلق نہیں، اور جس بات کا دل سے اور روح سے تعلق نہ ہو، جانتی ہو وہ کس قدر بے جان ہوتی ہے، جیسے کوئی مردہ۔ عذاب ہوتی ہے پھر زندگی۔ ربیہ، خود کو دھوکہ نہ دینا، خود سے جھوٹ بھی نہ بولنا، اور نہ مجھ سے۔ سچ خوبصورت نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے، مگر اس کے ثمرات بہت شیریں ہوتے ہیں۔ مگر جھوٹ نفرت ہے مجھے جھوٹ سے، جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹی زندگی گزارنے والوں سے۔ میں سمجھ گئی ڈاکٹر یوسف کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ آخری ملاقات تھی جس نے مجھے زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی تھی، اور محبت کو دلوں کا تعلق بتا کر وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہ تھا جو کہتا کہ میں تم کو زمانے سے چھین لوں گا۔ یہی سچ ہے کہ شان ہمیشہ سے تمہارے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اب جب وقت گزر چکا ہے، میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے جانے کے بعد مجھ پر یہ عقد کھلا کہ ذیشان نہیں بلکہ اب وہی ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ اس نے تو فوراً اپنا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا، مگر اس واقعے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ یوسف چلے گئے تو ذیشان بھی عروسہ کے ساتھ لندن چلا گیا۔ وہ شاید چند دنوں کے لیے ہی آیا تھا کہ ایک بار پھر میری زندگی برباد کر سکے اور میرا گھر آباد نہ ہو سکے۔ یہ بھی اس کا احسان تھا مجھ پر، یا پھر اپنے دوست ڈاکٹر یوسف پر۔ آج میرا تجربہ یہ ہے کہ جانے والوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پردیس گئے تو پھر وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہوتے۔